رات کے اعتبار سے اسم 3 قسم کا ہوتا ہے: المفرد، المثنی والجمع، جسے ہم کل پڑھ رہے تھے نا، اور ہم نے مرفوع اور اس کی علامت بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی. مرفوع، مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ. صحیح. اب ہم تیسرا پڑھیں گے المجرور و علامتہ. اسم مفرد جب کلام میں کسرہ کے ساتھ آتے ہیں تو اسے مجرور کہتے ہیں، اور اس کے اعراب کو مجرور بالکسرہ، مجرور بالکسرہ. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجرور. ہاں دیکھیں، مرفوع، منصوب اور مجرور تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ مرفوع ہو کس سے رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ پیش سے مرفوع نہیں ہوگا. بہت اور چیزیں آئیں گی جس سے جو ہے نا اسم مرفوع ہوتا ہے. ہمیشہ فتحہ سے منصوب نہیں ہوگا، منصوب ہونے کی علامت چینج ہو جائے گی. مجرور ہمیشہ کسرہ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی علامت چینج رہے گی. تو اسی وجہ سے ہمیں آگے لکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ضمہ سے یعنی پیش سے مرفوع ہو رہا ہے تو ہمیں لکھنا پڑتا ہے مرفوع بالضمہ، کیونکہ ہر دفعہ جیسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیں مرفوع ہونے کی علامت جب کچھ اور ہوتی ہے تو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ مرفوع ہو رہا ہے، لیکن اس کی مرفوع ہونے کی علامت ضمہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور علامت ہے، تو وہ جو علامت ہوگی وہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اتنی تفصیل سے لکھنا پڑتا ہے کہ مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ اور مجرور بالکسرہ. جو مفرد اسم ہوتے ہیں ان کے اعراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم آرام سے بتا دیتے ہیں کہ مرفوع یا منصوب یا مجرور، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ ضمہ، فتحہ، کسرہ لگ جاتی ہے. اب ہو جاتا ہے مثنیٰ. مثنیٰ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز جب دو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ کو کیسے بناتے ہیں؟ مثنیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ویسے میں ریکارڈنگ تو کر رہی ہوں، آپ کو بھیج دوں گی. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ صحیح ہے. اچھا، تو ہم پڑھے تھے کہ مثنیٰ کے کیا کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے، مفرد سے مثنیٰ بنتا کیسے؟ جب کسی چیز کو ہمیں دو بنانا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مفرد اسم کے آخر میں لگا دیتے ہیں الف اور نون. آنی. ٹھیک ہے، کتابن جمع آنی کیا بن گیا؟ کتابانی، دو کتابیں. قلم ایک قلم جمع آنی قلمانی، دو قلم. ٹھیک ہے، پھر شجراتن ایک درخت، آنی لگ گیا اس کے ساتھ، شجراتانی. سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ گول والی تا ہے، جب اس کے اندر الف لگ جائے گا تو یہ ایسے مفتوحہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تانی. صحیح. آخری حرف کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ الف، اور اس کے ساتھ آخر میں نون، اور نون کے نیچے لگا دیں گے کسرہ، تو بن جائے گا مثنیٰ. زہرتانی، دو پھول. اچھا، اب آپ مجھے بنا کے بتائیں کہ اگر کرسیٌ ہے اور میں اس کی دو کرسی بنانا چاہ رہی ہوں تو آپ کیسے بتائیں گے مجھے کہ کیا ہوگا؟ اس میں آپ کیا لگائیں گی؟ مثنیٰ بنانے کے لیے، دو بنانے کے لیے الف اور نون لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ کرسی کی جو یا ہے اس کے اندر ہم کیا لگا دیں گے؟ یہ والا الف، اور آخر میں نون، تو کیا بن گیا؟ کرسیانی. سمجھ آ رہے ہیں طیبہ؟ طیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. طیبہ آپ کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ طیبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، میں نے بھی سوال پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں مجھے. چلے میں ایک اور پوچھتی ہوں، اب اس کا بتائیں مجھے. اب مجھے بتائیں ارض کا. ارض ایک زمین. ٹھیک ہے، اگر مجھے دو زمین بتانی ہو، دو مثنیٰ بنانا ہو، دو زمین کرنی ہو، تو میں اسے کیا کروں گی؟ ارضانی. ارضانی. طیب، صحیح ہے. یہ تو ہو گیا مثنیٰ کی مثنیٰ بنانے کا طریقہ.
اب ہم یہ مثالیں دیکھتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. الطالبان ذکیان، دو طالب علم. الطالبان ذکیان کا کیا مطلب بنا؟ ذکیون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے یاد کیا بنا الفاظ مانے؟ ذہین ہے. دو طالب علم ذہین ہیں، لیکن اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ مرفوع ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں، الطالبتان ذکیتان، اس کے میننگز بتائیں. کیا میننگس ہیں اس کے؟ دو طالبہ عقل مند ہیں. ذکیتانی کا مطلب ہوتا ہے ذکیون عقل مند، ذکیتانی یہ بھی عقل مند ہی ہے. دو طالبات عقل مند ہیں، اور اس کے آگے بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیں تو مرفوع کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پیش، ہم نے یہ پڑھا ہے نا. کے ساتھ تو ہمیشہ پیش ہوتا ہے. پیش ہوتا ہے، یس. لیکن یہاں پہ تو نہ نون کے اوپر پیش ہے، نہ یہ والے نون کے اوپر پیش ہے. ان کے نیچے تو کسرہ ہے نا. اچھا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں. نمبر 2، قابلت الطالبین. قابلت مطلب قابلت یعنی میں ملا، میں نے ملاقات کی. آئی میٹ. قابلت میں ملا. الطالبین دو طالب علموں سے، دو طالب علموں سے میں ملا. اس کے آگے لکھا ہوا ہے منصوب. منصوب کس سے ہوتا ہے؟ فتحہ سے. ہاں لیکن زبر نہ تو تا کے اوپر ہے اور نہ ہی اس نون کے اوپر ہے. تا کے اوپر تو ضمہ ہے اور نون کے اوپر تو کسرہ ہے، تو یہ منصوب کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور وجہ ہے نا. اچھا اور نمبر 3 دیکھیے، نہیں بلکہ اس کے برابر والا دیکھیے. قابلت الطالبتین میں ملی طالبتین دو طالبات سے. اس کے اوپر بھی وہی ریزن ہے کہ منصوب لکھا ہوا ہے، لیکن کہیں پہ بھی ہمیں فتحہ نظر نہیں آ رہی. اب تیسرا دیکھتے ہیں. سلمت علی الطالبین. سلمت علی، یاد کیا ہے سلمت علی؟ سلام کیا. میں نے سلام کیا علی طالبین، دو طالب علموں کو سلام کیا. ٹھیک ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے مجرور. اب ہمیں نظر آ رہا ہے طالبین کے اینڈ میں تو کسرہ نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں سلمت میں اور علی میں کسرہ نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ سارا کا سارا مجرور کیوں ہے؟ اب یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں. سلمت علی الطالبتین، میں نے دو طالبات کو سلام کیا. یہ بھی وہی ریزن آ رہی ہے اس میں بھی. اب اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں. مثنیٰ جب کلام میں مرفوع واقع ہوتا ہے تو الف کے ساتھ آتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مثنیٰ جب کلام میں مرفوع واقع ہوتے ہیں تو پیش کے ساتھ نہیں آتا، ضمہ کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. جب ہی ہم نے دیکھا کہ طالبانی جو ہے نا وہ جب مرفوع کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ الف لگا ہوا ہے. طالبانی، ویسے تو الف کے ساتھ ساتھ نون بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہم نون کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ نون جو ہے نا اسے اکثر ہمیں حذف کرنا پڑتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے. وہ آگے آپ پڑھیں گے جب گرامر کے اور پڑھیں گے نا، تو اس لیے ہم نون کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ہم صرف الف کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کبھی طالبہ بھی لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مثنیٰ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نون جو ہے وہ حذف کیا ہوا ہو، یعنی ہٹا دیا گیا ہو. طالبہ تو جو ہے مثنیٰ، ہم نے دیکھا تھا نا طالبن سے، طالبن تو مفرد تھا اور مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے اس میں الف نون لگایا تھا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مثنیٰ جو ہے وہ مرفوع جب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے؟ الف. ٹھیک ہے. کرسیانی، کرسیانی کیا کہیں گے ہم؟ مرفوع بالالف. کرسیان مرفوع بالالف ہے. کتابان مرفوع بالالف ہے. قلمان مرفوع بالالف ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا ایک تو یہ بتایا انہوں نے، لہٰذا الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. جیسے مجموع الف بے میں جملہ 1 طالبان ذکیان، ذکیان بھی الف سے مرفوع ہے، طالبتان بھی الف سے مرفوع ہے، ذکیتان بھی الف سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مثنیٰ جب منصوب یا مجرور ہو، اب فتحہ اور کسرہ دونوں کی ایک ہی علامت ہوگی. قابلت الطالبین، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ منصوب یا مجرور ہوگا، لیکن دونوں میں آپ دیکھ لیں سچویشن ایک ہی جیسی ہے.
قابلت الطالبین، سلمت علی الطالبین، دونوں صورتوں میں اس کا یہ الف یا میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں طالبانی سے کیا لکھا تھا؟ طالبینی. ایک منٹ اس کو میں دوبارہ لکھتی ہوں. طالبینی. ٹھیک ہے. با کے اوپر آ گئی ہے فتحہ اور یا کے اوپر ہے جزم اور نون کے نیچے ہے کسرہ. اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مثنیٰ جب بھی منصوب یا مجرور ہوگا، یعنی منصوب اس وقت ہوتا ہے نا، کوئی لفظ منصوب اس وقت بنتا ہے جب اس پہ کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب سبجیکٹ کسی کے اوپر کام کرتا ہے، یعنی فاعل جب کام کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، جیسے ہم کہیں میں سیب کھاتی ہوں، تو میں سیب جو ہے نا، سیب میں اس پر کام کر رہی ہوں نا، تو جب بھی ہم کسی چیز پر کام کرتے ہیں نا، اس کے اوپر کیا لگ جاتی ہے؟ زبر لگ جاتی ہے، یعنی وہ مفتوح ہو جاتا ہے، منصوب ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، زبر والا. تو یہاں پر قابلت الطالبین میں طالب علموں سے ملا، تو طالب علم پہ کام ہو رہا ہے نا، اس لیے یہ منصوب ہوئے. اور یہ منصوب زبر سے نہیں ہوئے بلکہ یہ یا سے منصوب ہوئے ہیں. اب وہی والی بات کی نون بھی آ رہا ہے، لیکن ہم نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون حذف ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ہم کہیں گے کہ جو یا لگی ہوئی ہے نا، یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے، اور مجرور ہونے کی بھی سیم یہی علامت ہے. ٹھیک ہے. الا کے بعد جو ہے نا جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ مجرور جاتا ہے، کیونکہ الا جو ہے نا وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. حرف جر بھی آپ آگے پڑھیں گی، پریپوزیشنز جیسے انگلش میں آپ نے پڑھے ہوں گے نا، پریپوزیشن ان، آن، ایٹ، آف، جیسے اردو میں ہوتا ہے کا، کی، کے، کو. ٹھیک ہے. تو یہ پریپوزیشن جب کسی ورڈ سے پہلے آتے ہیں تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مجرور ہونے کی بھی سیم یہی یا کی علامت. اب اگر کرسی یہی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کی جو یا ہے کون سی والی؟ یا آخری والی جو نون سے پہلے ہے، یہ اس کی علامت ہے کس کی؟ منصوب یا مجرور ہونے کی. اسی طرح سے کتابیں نہیں لکھا ہوا ہے، 2 کتابیں، میں نے 2 کتابیں پڑھیں، تو اس کی جو یہ والی یا ہے، یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور یہ منصوب بالیا ہے، منصوب الفتح نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ منصوب بالیا. طالبینی منصوب بالیا، کرسیینی منصوب بالیا، طالبتینی منصوب بالیا. ٹھیک ہے. یا مجرور بالیا، دونوں کی سیم ہی علامتیں رہتی ہیں. اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ تو ہم اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس پہ حرف جر ہے تو وہ مجرور ہوگا، اور اگر حرف جر نہیں ہے اور کام ہو رہا ہے، یعنی فعل آیا ہوا اس سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منصوب ہے. صحیح. تو آپ نے دیکھا کہ مفرد اسم کے رفع کی علامت و ضمہ تھی، مثنیٰ اسم کے رفع کی علامت الف ہے. مفرد اسم کے نصب کی علامت فتحہ ہے، جبکہ مثنیٰ اسم کے نصب کی علامت یا ہے. مفرد اسم کے جر کی علامت کسرہ ہے، جبکہ مثنیٰ اسم کے جر کی علامت یا ہے. نصب اور جر دونوں حالتوں میں مثنیٰ اسم کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. ان اعراب کی تطبیق انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہو جائے گی. اچھا، ابھی آگے جمع لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم جمع نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ مکس نہ کر دیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم کریں گے تمرین نمبر 1، مندرجہ ذیل اسماء کو مثنیٰ میں تبدیل کیجیے. اب سے 5 منٹ رہ گئے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ طیبہ آپ اپنے ساتھ اپنا جنرل پاس ہی رکھا کریں، اور ہم کلاس میں ہی نا آدھی سے زیادہ ایکسرسائز کر لیا کریں کلاس میں ہی، تاکہ آپ کے پر برڈن کم ہو. الگ سے لے کے بیٹھنا، آپ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے سے آپ نا تمرین وغیرہ ڈیٹ وغیرہ ڈال کے لائن وائن کھینچ کے رکھ لیا کریں جنرل میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یدن. صحیح ہے. یدن کیا ہے؟ مفرد ہے. مفرد مطلب سنگولر، ایک ہے نا. یدن کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ. اب آپ نے کیا بنانا ہے؟ ان کو مثنیٰ بنانا ہے، یعنی 2 کرنا ہے. مثنیٰ کا مطلب ڈبل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یدن میں جب ہم کیا لگائیں گے کہ وہ مثنیٰ بن جائیں، کیا لگائیں گے اس کے اندر ہم؟ الف نون. بہت آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے طیبہ، بہت دور چلی گئی ہیں آپ کہیں. طیبہ آپ کی آواز بہت دور چلی گئی، آواز نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ ہو جائے گا یدانی. ٹھیک ہے. یدانی. صحیح. طیبہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. طیبہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں مجھے لگ رہا ہے نیٹ ورک ایشو لگ رہا ہے، مگر آپ کی آواز اسٹل بہت ہلکی ہے. چلے مگر سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے بیتن. بیتن کا بنائیں، کیسے بنے گا؟
بیتانی ڈائریکٹ ہم الف لگا دیں گے اور نون بیتانی. جنتن جنتانی. اور یہ جو گول والی تا ہے نا یہ جب کھل جائے گی تا مفتوحہ بن جائے گی اور ایسے ہو جائے گا جنتانی. صحیح ہے. اعراب سارے لگانے ہیں آپ نے. جنتانی ٹھیک ہے. کمن کمن کسے کہتے ہیں؟ کمن کہتے ہیں آستین کو سلیو کو. ٹھیک ہے آستین. تو کمن سے کیا ہو جائے گا؟ کمن کہتے ہیں آستین. کمن سے کیا ہو جائے گا؟ کمانی. صحیح ہے. کمن کمانی. صحیح ہے. کمن کمانی. رجلن رجلن. طیبہ آواز نہیں آ رہی. رجلن رجلن. رجلان. ٹھیک ہے. اچھا پھر آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجیے گا. آج آپ نے کرنا ہے کیا؟ یہ والی ایکسرسائز آپ جتنے ورڈز کر سکیں کر لیجیے گا. اگر پوری کر سکیں تو پوری کر لیں بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے ہیں جس کی میننگس نہیں مل رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو اس کی میننگس آپ نے یہاں سے دیکھ لینے ہیں. یہ رہے ہمارے سارے الفاظ نئے الفاظ میں. ٹھیک ہے. یہاں سے دیکھ لینے آپ نے اور یہ ان کو بھی یاد کرنا شروع کر دینا ہے. یہ والا پیج ہے اور یہ والا پیج ہے. بس 2 ہی پیج ہیں. صحیح ہے. تو آج آپ کو تمرین نمبر 1 کرنی ہے اور الفاظ معنی کا صفحہ نمبر 1 یاد کرنا ہے. طیب نوٹ کر لیتے ہیں اس کو. میں اس کو بھیج بھی دیتی ہوں آپ کو. چلیں اب دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم